السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دو کام بالکل نہ کرو ورنہ لعنت اور ملامت کا سبب بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت و ملامت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، وہ دو کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں کے راستے میں یا ان کے سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت کرے۔ معزز سامعین، اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں پر پخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ لعنت و ملامت کرے، ایسی جگہوں سے بچ کر بیٹھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنے کی ممانعت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر اکثر لوگ چلتے ہو اور وہاں سے گزرتے ہو۔ وہ راستہ مراد نہیں جس پر لوگ بہت کم کبھی کبھی گزرتے ہو۔ اور سیدار جگہ میں بھی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں، لوگوں کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوگی اور پھر لوگ لعن طعن کریں گے۔ سایہ سے مراد عام سایہ نہیں ہے، بلکہ وہ سایہ ہے جس میں لوگ آرام کرتے ہو یا اس کے نیچے آ کر بیٹھتے ہو۔ اس حدیث شریف میں ہم سب کے لیے خاص سبق یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی طرف سے ہر قسم کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے راستے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے قضاء حاجت کرنے پر لعنت و ملامت فرمائی ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ قضاء حاجت کے بعد بیت الخلاء کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف و ناگواری نہ ہو۔ تو معزز سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظاہری و باطنی نجاستوں سے مکمل پاک و صاف فرما دیجیے۔